مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزو، آج ہم کفارے کے بارے میں سیکھیں گے۔ کفارہ کیوں دیا گیا اور مسیحیت میں اس کی اہمیت کیوں بہت زیادہ ہے۔ عزیزو، جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں، اردو کا جو لفظ کفارہ ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ڈھانکنا ہوتا ہے یا ڈھانپنا ہوتا ہے۔ عزیزو، موجودہ اصطلاحات کی روح سے لفظ کفارہ کا مطلب ہے وہ گناہ جو گناہ کو ڈھانک کر اس کو جس کے برخلاف گناہ کیا گیا ہے رضامند اور مطمئن کر دیتا ہے۔ عزیزو، پہلا لفظ جو انگریزی کا کفارے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ایٹونمنٹ، یا اس کو اٹونمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزو، اس سے مراد ہے اوزانہ دے کر مطمئن کرنا۔ عزیزو، کفارہ دینے سے مراد نقصان بھرنا ہے اور اس کا نتیجہ گناہ کے باعث متاثرہ شخص یا اشخاص کے ساتھ صلح یا ان کے ساتھ بذریعہ فدیہ یا تلافی از سر نو ایک ہو جانا اس سے مراد ہے۔ عزیزو، کفارے کے لیے جو دوسرا انگلش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایکسپیشن اور پروپیشن۔ عزیزو، ان الفاظ کا مطلب تقریباً وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے، تاہم ان سے مراد قربانی دے کر غضب کو ٹھنڈا کرنا اور غضبناک شخص کو راضی کرنا مراد ہے۔ عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ ایک انجیلی لفظ ہے؟ کیا بائبل در حقیقت یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے کسی کو فدیہ دینے کی ضرورت ہے؟ کیا خدا غضبناک خدا ہے کہ کسی ایسی قربانی کے پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کے باعث اس کا غضب ٹل جائے؟ عزیزو، شاید اس طرح کے سوال کرنے سے یہ تاثر پیدا ہو کہ کفارہ کا خیال غیر معقول بلکہ اخلاقی اقدار کے خلاف ہے، لہٰذا ہمیں کتاب مقدس میں سے اس کی کھوج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کفارہ کے متعلق بائبل مقدس کی تعلیم کی تحقیق کرنی ہوگی۔ عزیزو، کفارہ کی ضرورت اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق گناہ ایک ہیبت ناک حقیقت ہے۔ جب تک کوئی گناہ کی سنگینی کا احساس نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ گناہ ایک حقیقت ہے جو شخصی، روحانی اور جسمانی طور پر انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے، تب تک وہ کفارہ کی ضرورت کو ہرگز نہیں سمجھ سکے گا۔ عزیزو، علاوہ اس کے جب تک گناہ کو اس صورت میں نہ دیکھا جائے کہ یہ قادر مطلق خدا کی اخانیت ہے اور خدائے قدوس کی پاکیزگی کے بالکل برخلاف ہے، تب تک خدا کے واجبی غضب کو تسلیم کرنا محال ہوگا اور نہ ہی گناہ کے لیے کامل اور بیگانہ قربانی کی ضرورت کی پہچان ہو سکے گی۔ عزیزو، بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ تعلیم پیش کرتی ہے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ عزیزو، بائبل مقدس میں ایک یا دو بار نہیں بلکہ متعدد بار یہ شہادت ملتی ہے کہ گناہ عالمگیر حقیقت ہے۔ عزیزو، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو رومیو 3 چیپٹر میں ملے گا۔ عزیزو، زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ عزیزو، اس کے علاوہ اور بہت سے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ عزیزو، بائبل جو اس کے بارے میں دوسری بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ایک سنگین حقیقت ہے، کیونکہ اس سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو یسایہ کی کتاب کے 59 چیپٹر میں ملے گا۔ عزیزو، یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند شریروں سے دور ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو امثال کی کتاب کے 15 چیپٹر میں ملے گا۔ عزیزو، خدا گناہ کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر نظر کر سکتا ہے، لہٰذا وہ گنہگار
جو اپنے گناہ سے پھرنا نہیں چاہتا خدا کی ہولناک اور غضبناک آتش کا سزاوار ہوگا۔ عزیزو، اکثر اوقات کفارے کی تعلیم کو قبول نہ کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ ایسا کرنے والے گناہ کو ہلکا خیال کرتے ہیں۔ اگر انسان پیدائش ہی سے نیک ہو اور اگر گناہ کو صرف غلطی سمجھا جائے جس پر انسان اپنی مساحی اور نیک تربیت ہی سے غالب آ سکتا ہے، عزیزو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار اپنے گناہ کی تلافی خود کر سکتا ہے اور کفارے کے لیے الہی انتظام کی ضرورت نہیں۔ لیکن کتاب مقدس کہتی ہے کہ گنہگار انسان گناہ کے مسئلے کو خود حل نہیں کر سکتا۔ وہ انسان جو انجیل کی روشنی سے منور نہیں ہوا اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، اسے گناہ کا احساس نہیں ہے، لیکن صلیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ خدا کے قدوس کو گنہگاروں کو مخلصی دینے کے لیے اپنا خون بہانا پڑا۔ لہٰذا انسان گناہ کے مسئلے کو خود حل نہیں کر سکتا۔ عزیزو، وہ اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا، وہ اپنی دولت سے اپنے بھائی کی پلیدی کا فدیہ نہیں دے سکتا اور اپنے نیک اعمال سے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ عزیزو، اگر کوئی انسان اپنے آپ پر اور اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کرے تو وہ ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس صرف اسی کفارے کا اعلان کرتی ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ عزیزو، آئیں ہم کفارہ کے متعلق بائبل مقدس کی جو حقیقی تعلیم ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ عزیزو، عہد عتیق میں کفارے کی مکمل اور واضح تعلیم نہیں ملتی، تاہم وہ کفارہ کی بہت سی توضیحات اور کئی قسم کی مثالیں پیش کرتا ہے، اور یوں حیرت انگیز طور پر کفارہ اس خوشخبری کی راہ تیار کرتا ہے جو یسوع المسیح۔ عزیزو، پرانے عہد نامے میں بہت سے حوالہ جات ہمیں کفارے کے لیے ملتے ہیں جو کفارے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم احبار کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا چیپٹر نمبر 16 اور 17 پڑھتے ہیں تو ان ابواب میں یوم کفارہ کی قدیم رسومات کا بیان کیا گیا ہے۔ عزیزو، اس روز ہارون سردار کاہن ایک جانور کو قربان کرتا تھا اور اس کا خون خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام میں لے جا کر کفارہ گاہ پر چھڑکتا تھا۔ عزیزو، جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا 16واں چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق خون کے چھڑکے جانے کا بیان یوں ملتا ہے: بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ عزیزو، جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا 17واں چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق خون کے چھڑکاؤ اور کفارہ کے درمیان گہرے تعلق کا ذکر یوں پیش کیا گیا ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہارے جانوروں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ عزیزو، یہاں اور دیگر بیانات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خون کا مطلب ہے زندگی انڈھیل دی گئی یا زندگی قربان کر دی گئی۔ عزیزو، زندگی قربان کرنے سے کفارہ دیا جاتا ہے۔ یوں ایک اصول قائم کیا گیا ہے جو تمام الہی مکاشفہ کی بنیاد ہے۔ عزیزو، خون ہی سے کفارہ دیا جاتا ہے۔ عزیزو، جب ہم موسوی شریعت کو پڑھتے ہیں تو موسوی شریعت کے مطابق جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں اور جانوروں کا خون مذبح پر انڈھیلا جاتا تھا۔ عزیزو، یہ عبوری انتظام تھا۔ عزیزو، جانوروں کا خون گنہگار انسان کا کفارہ دینے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔
अजीज़ों, इन कुर्बानियों का मकसद ये था कि इंसान को आने वाली अजीम कुर्बानी के लिए तैयार किया जाए, यानी सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की अपनी कुर्बानी के लिए। अजीज़ों, यही वो अब्दी और मौसर कुर्बानी है जिसको खुदा बाप ने अज़ल ही से कायम किया था। अजीज़ों, ये कुर्बानी तमाम बनी इसराइल के लिए काफ़ी है। अजीज़ों, यही वजह है कि मसीही यस्सु के खून की इंतहाई ताज़ीम करते हैं। अजीज़ों, गुनाह के ढांके जाने और कफारा के बायस खुदा के कहर व गज़ब के टल जाने के बारे में अहद अतीक में दीगर मुतअद्दिद बयान पाए जाते हैं। अजीज़ों, ये हवाला जात आपको खुरूज की किताब और गिनती की किताब में मिलेंगे। अजीज़ों, कफारे के मतलब अहद जदीद की वाज़ेह तालीम इन बयानात में नहीं पाई जाती और इनमें उस हकीकत का पूरा अंजीली मुकाशफा नहीं मिलता, लेकिन अहद अतीक के कदीमी बयानात में ये हकीकत वाज़ेह कर दी गई है कि गुनहगार इंसान खुदा के वाजिब गज़ब के नीचे है और कोई कफारा बख्श कुर्बानी ज़रूर दरकार है जिससे इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक दुरुस्त और रास्त हो जाए। अजीज़ों, जब हम अहद जदीद यानी नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो अहद जदीद में इब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ इब्रानी मसीहियों के अबाओ अजदाद के तरीक़ा इबादत के बारे में याद दिलाता है। अजीज़ों, वो कहता है कि पाक मकाम में अहद का संदूक रखा था। वो हैमा इज्तमा में मौजूद पाक तरीन मकाम और हैमा इज्तमा के बारे में बयान करता है। वो अहद के संदूक के बारे में बयान करता है जिसके ऊपर कफारागाह थी। अजीज़ों, ये वही मकाम था जिसके बारे में अखबार के 16वें बाब में हम पढ़ते हैं, सरदार खान वहाँ पर कफारे के दिन खून छिड़के। अजीज़ों, इब्तदा में खुदा ने मूसा को हैमा इज्तमा की तामीर के लिए हदायत जारी की तो इसी कफारागाह के मतलब खुदा ने कहा था, वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा। अजीज़ों, ये हवाला आपको खुरूज की किताब के 25वें चैप्टर में मिलेगा। अजीज़ों, इब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ इस मकसद के तहत इन बयानात का जिक्र करता है कि वो उनको सिर्फ ये दिखाए कि पुराना हैमा इज्तमा, उसका आराइशी सामान और पुरानी कुर्बानियाँ उन तमाम हक़ाइक़ का अक्स या मसालें थी जिनको वो अब पेश करना चाहता है। अजीज़ों, इन पुरानी रसूमात में हरगिज़ कोई ताकत न थी जिससे आबदों के गुनाह मिटाए जाएं या उन्हें खुदा के सामने रास्तबाज ठहराया जाए। अजीज़ों, ये बातें सिर्फ उसी ख़त्मी कामल और मौसर कफ़ारा की तरफ इशारा करती हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह पेश करने को थे। अजीज़ों, इब्रानियों 9वें चैप्टर में कफारागाह के लिए यूनानी में लफ्ज़ हेलास्टेरियन इस्तेमाल किया गया है। अजीज़ों, ये लफ्ज़ रोमियो 3 चैप्टर में भी इस्तेमाल हुआ है जहां इसका इशारा सलीब पर मसीह की मौत की तरफ है। अजीज़ों, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा गुनाह हेलास्टेरियन ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो। अजीज़ों, मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए उसका मतलब है कि मसीह की सलीब हमारी कफारागाह है। अजीज़ों, यहाँ पर कामल कुर्बानी दी गई, यहाँ खून बहाया गया जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए मुअस्सर है। उसी पर ईमान लाने से मैं भरोसा कर सकता हूँ कि मेरे गुनाह मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए मिटा दिए गए, माफ़ हुए और दूर फेंक दिए गए क्योंकि यस्सु मसीह ने कामल कफ़ारा दिया है। अजीज़ों, एक और बात पर ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ लोग सिर्फ ये देखते हैं कि गुनाह के बायस खुदा इंसान से गज़बनाक है, लेकिन वो इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि वही खुदा माफ़ करने को भी तैयार है। फिर इस नज़रिया के मुताबिक मसीह खुदा और इंसान के दरमियान आए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और यूं इस गज़बनाक खुदा का गुस्सा ठंडा किया। अजीज़ों, जो पहले इंसान की तबाही पर कमर बस्ता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ तस्वर पेश करती है। अजीज़ों, रोमियो 3 बाब के मुताबिक जिसका बयान ऊपर हो चुका है, ये कहा गया है कि उसे खुदा ने उसके खून के बायस
ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ عزیزو، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کفارہ کے سلسلے میں خدا ہی نے پہل کی، اور جو کچھ انسان کبھی نہیں کر سکتا تھا اسے خدا نے مہیا کیا۔ عزیزو، خدا خود مسیح میں آیا اور گنہگاروں کو بچانے کے لیے کامل کفارہ دیا۔ عزیزو، یہی وہ حقیقت تھی جس کا اظہار کفارے کے دن کی رسم کے ذریعے خدا نے موسیٰ پر کیا، جو ہم اخبار کی کتاب کے 17ویں چیپٹر میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے مطابق خدا نے کہا، جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ کے لیے اسے تم کو دے دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے جو اس نے فضل اور محبت سے دی۔ میں نے اسے تم کو دے دیا تھا۔ عزیزو، ہم نے کوئی کبھی ایسا کام نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہو، یا جس سے خدا کے واجبی غضب سے ہماری خلاصی ہو سکے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو کفارہ ہونے کے لیے بھیجا۔ عزیزو، یہی وہ حقیقت ہے جس کا خدا نے ابراہیم پر انکشاف کیا جب وہ قربان گاہ کے مقام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ جب اسحاق نے دیکھا کہ قربان ہونے والے کے علاوہ سب کچھ قربانی کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو اس نے پوچھا، سو حسن قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ عزیزو، ابراہیم کے جواب میں اس کا ایمان اور روحانی بصیرت صاف طور پر نظر آتی ہے۔ اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو پیدائش کی کتاب کے 22ویں چیپٹر میں ملے گا، اور یہاں پر لکھا ہے خدا مہیا کرے گا۔ عزیزو، یہاں پر انجیلی وعدہ ہے، خدا نے جہان کے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو کفارہ ٹھہرایا۔ عزیزو، یہاں انجیل کی تکمیل ہے۔ عزیزو، کفارے سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا غضبناک ہو تو بھی وہ پر محبت ہے۔ خدا کے واجبی غضب سے مراد ہے کہ خدا اپنی پاکیزگی میں گناہ کے بالکل خلاف ہے، اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ گناہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اگر ہمارے لیے کفارہ مہیا نہ کیا جاتا جو ہمیں خدا کے واجبی غضب سے بچاتا ہے، تو یہ غضب ہمیں ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا۔ عزیزو، اس نے خود ہمارے لیے کفارے کا انتظام کیا۔ اس نے خود ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر اٹھا لی۔ اس نے وہ کفارہ مہیا کیا جس میں ہم اس کی عظیم محبت کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو، یوحنا رسول نے کفارے اور خدا کی محبت کے درمیان اس تعلق کو بڑی صفائی کے ساتھ دیکھا ہے۔ عزیزو، وہ کہتا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو پہلے یوحنا کے 4 چیپٹر میں ملے گا۔ عزیزو، یسوع مسیح کی قربانی عہد عتیق کی قربانیوں کی تکمیل ہے۔ ان پرانی قربانیوں میں کاہن اور قربان ہونے والا جانور جداگانہ حیثیت رکھتے تھے، اس لیے قربان ہونے والے کی رضامندی مقصود تھی، لیکن اس حقیقی اور ازلی قربانی میں کاہن اور قربانی ایک ہو جاتی ہے، اور وہ نہ صرف سردار کاہن ہے بلکہ وہ خود کامل اور بے داغ قربانی ہے۔ عزیزو، وہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اور یوں وہ ایک حقیقی، کامل اور ازلی کفارہ بخش قربانی بن جاتی ہے، جس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ عزیزو، جس طرح زبور نفیس خداوند یسوع مسیح کے آنے سے کافی دیر پہلے جانتا تھا کہ اسی طرح ہم بھی بڑی خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ عزیزو، یہ حوالہ آپ کو زبور کی کتاب کے 32ویں چیپٹر میں ملے گا۔ عزیزو، ہر ایک شخص کو جو خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتا ہے، اسے یہی خوشی اور مبارک حالی نصیب ہوتی ہے۔
अजीज़ो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा। अजीज़ो, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।